بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اے کے وائس۔ توبہ کیا ہے اور کس طرح کی جائے؟ ہر عالم فاضل اور مفکر توبہ کی ترغیب دیتا ہے اور اسی سے رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو روز توبہ کا دروازہ کھٹکائے بغیر سو جاتا ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، روز غلطیاں کرتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ انبیاء کرام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو قیام، رکوع اور سجود میں امت کی خطاؤں کی معافی مانگتے، اور صحابہ ازواج پوچھتی کہ حضور آپ کیوں اتنی مشقت فرماتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوتا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے توبہ کی فزیکل فارم کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی غلطی، گناہ کی انجام دہی کے بعد دوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر عاجزی اور انکساری سے معافی مانگنا، پھر ایسی غلطی اور گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہے۔ پھر معافی بھی ملتی ہے اور اس عہد کی پاسداری کی کوشش میں بندے کی محنت اور وفا اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، مگر صرف توبہ کی امید سے جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا بے وفائی ہے۔ اس لیے شاعر نے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی تھی کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ وفاداری، اور وہ بھی اپنے رب سے، ایک بے مثال کام ہے۔ مثلاً دیکھیں، شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پیالے ٹوٹ گئے۔ انسان اس کے باوجود غلطیاں کرتے ہی چلا جاتا ہے، مگر معافی اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ معافی مانگنا اور مانگنے والے کو ادا کرنا رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ظفر اللہ خان جمالی سادہ سے بندے ہیں۔ قومی سیرت کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا میرے بھائی، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی جان نہیں لینا، کیونکہ زندگی دینے اور لینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور اللہ کے اختیار میں دخل اندازی ہے جو اسے پسند نہیں۔ دوسرا، کسی کی عزت نہیں چھیننا، کیونکہ عزت و آبرو کا احترام اور جان کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ رکھی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں بڑی وضاحت کے ساتھ انسانی جان اور عزت کی حفاظت کا درس دیا۔ کسی کا رزق نہیں چھیننا، کیونکہ رازق اللہ کی ذات مبارکہ ہے۔ یہ وہ بڑے گناہ ہیں جن کی معافی کا پیمانہ براہ راست انسانیت کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ اس کی ذات مبارکہ میں کسی کو شریک کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ تو شرک چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا دل و زبان سے اقرار کرنا معافی کا باعث ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی، حسد، بغض، کینہ، عہد کا توڑنا، سرعام شاعر اسلام کا مذاق اڑانا، جھگڑا فساد کا باعث بننا، ناپ تول میں کمی، سود لینا اور حقوق انسانی کو پامال کرنا بھی بڑے گناہ ہیں۔ ان سے توبہ کر کے چھوڑ دینا نجات کا باعث بن جاتا ہے، مگر جان، عزت اور رزق چھیننے جیسے گناہ اسی تناظر میں جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کی صفت کو ہمیشہ حاوی رکھتا ہے، کیونکہ انسان اس کی بہترین تخلیق اور اس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ رحمان کا مطیع رہنا، شیطان کا نہیں۔ پھر تو دوستی محبت نہ ہو۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، جو خواہشات نفسانی اور حرص و طمع میں گھیر کر انسان کو ظاہری اور باطنی حرام کاری پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ، آزمائش اور امتحان کا نفس ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیطان بیٹھا ہے اور سرس و سبز شاداب خواب دکھا کر انسان کی باطنی آنکھ کی بینائی چھین لیتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر اے بندے، پھر بھی اگر
ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو لوٹ آؤ، معاف کرنے والا ہوں۔ رب کی اس پکار کو سننے والے سر جھکا دیتے ہیں اور سرکش اور اکڑ جاتے ہیں، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہم رسوا ہونے والوں میں سے ہوں۔ بس اپنے رب سے عہد باندھنے اور اس کی استقامت کے لیے کوشاں رہنے کا نام توبہ کی اصل ہے، اسی لیے پہلا توبہ اور پھر وفاداری۔